قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے قصہ حضرت آدم علیہ السلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام نامی قرآن مجید کی 25 آیات میں 25 بار آیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31 تا 37۔ ارشاد باری تعالی ہے، ذرا تصور کیجئے جب آپ کے رب کریم نے فرشتوں کو بتلایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، وہ کہنے لگے کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی، جبکہ ہم ہر قسم کی تمہید و تقصید تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ اس مخلوق سے ہم افضل ہیں۔ فرشتے کہنے لگے، مولا، نقص سے پاک تو آپ ہی ہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو دیا۔ بلا شبہ آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب کا مجھے علم ہے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس طرح وہ کافر ہو گیا۔ ہم نے کہا، آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین میں تم ایک مقررہ وقت تک رہو گے اور فائدہ اٹھاؤ گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا، تم سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس پر عمل کرنا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے کسی قسم کا خوف و غم نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 30 تا 38۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 33 تا 39 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور آل عمران کو منتخب فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ہم اس سے پہلے آدم کو تاکیدی حکم دے چکے تھے مگر وہ بھول گئے، ہم نے ان میں عذب نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا، اے آدم،
یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ۔ جہاں تو تجھے سہولت حاصل ہے کہ تو اس میں نہ بھوک محسوس کرتا ہے، نہ ننگا ہوتا ہے، نہ تجھے پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ، لیکن شیطان نے اسے بہکا دیا۔ آدم، کیا میں تجھے وہ درخت نہ بتلاؤں جس سے تو ہمیشہ رہے گا اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت نصیب ہوگی؟ اس طرح وہ دونوں ممنوع درخت کھا بیٹھے۔ نتیجتاً انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں نظر آنے لگیں تو وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے، گویا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ مگر ان کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور توبہ قبول کر کے ان کو راہ راست پر لے آئے۔ فرمایا، تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس پر عمل پیرا ہونا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر عمل پیرا ہوگا وہ نہ راہ راست سے بھٹکے گا نہ مصیبت میں پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ، سورۃ نمبر 20، آیت نمبر 115 تا 123۔ تفسیر در منشور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے، اہبطوا میں خطاب حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، ابلیس اور شامت سے ہے۔ نیز آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان علاقہ دجنہ میں اترے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑ پر اترے تھے اور حضرت حوا مروہ پہاڑ پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے، انہیں ہندوستان کے علاقہ میں اتارا گیا تھا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ وہ ان کی تلاش میں چلے تو مزدلفہ کے مقام پر حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس مقام کو مزدلفہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ عربی میں اس کا معنی قرب والی جگہ ہے۔ اس مقام کو جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ جہاں حاجی لوگ ایک رات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو مشعر الحرام کہا گیا ہے۔ علامہ طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزل آدم بالہند، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو انہیں ہندوستان میں اتارا تھا، پھر وہ مکہ مکرمہ آ گئے، پھر وہاں سے شام چلے گئے اور وہاں فوت ہوئے۔ اس بارے میں وارد روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آئے تو ہندوستان کے علاقہ سیلون کے جزیرہ سراندیپ میں بوز پہاڑ پر اترے تھے۔ ابن بطوطہ اپنے سفرنامے میں لکھتے ہیں، میں اس جزیرے میں گیا تو میرا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کرنا تھا۔ اس جزیرے کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو بابا اور حضرت حوا کو ماما کہتے ہیں۔ قدم مبارک کی زیارت کا آغاز حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کو ابو قبیس پہاڑ
بیت اللہ سے قریب ترین پہاڑ پر دفن کیا گیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ کی قبر مبارک اسی پہاڑ بوز پہاڑ پر ہے جہاں آپ اترے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان تھمنے کے بعد آپ کو دوبارہ بیت المقدس کے علاقہ میں دفن کیا۔ علامہ طبری، ابن اثیر اور یعقوبی کی روایات کی بنا پر ہمارے نزدیک راجح بار یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر عرفات میں لائے اور افعال حج سکھائے۔ پھر آپ فوت ہوئے تو آپ کو ابو قبیس پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ علیہ الصلاۃ والسلام۔